السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ حج کس کے اوپر فرض ہے، اور بالغ نابالغ بچے کے متعلق حج کے کیا احکامات ہیں، غلام کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے جس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج نہ کر سکے تو اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، حج کی فضیلت، فرضیت، یہ ساری باتیں آپ جان چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حج کے ایام کون سے ہیں، حج کے کون سے دن ہیں۔ ان دنوں کا جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حج کے ایام معلوم ہیں، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حج کے جو ایام ہیں ان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ حج کے ایام ہیں۔ تو ان حج کے ایام میں کچھ مخصوص ایام ہیں، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حج کے ایام ہیں، مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام اگر کسی نے باندھنا ہے تو وہ صرف ان دنوں میں باندھے گا، یہ نہیں کہ ان دنوں سے پہلے وہ باندھ سکتا ہے۔ عمرے کا جو احرام ہے وہ سال میں کسی بھی وقت وہ باندھ سکتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حج کے لیے صرف اور صرف حج کا احرام انہی ہی مخصوص ایام کے اندر باندھا جائے گا، اس سے ہٹ کے باقی ایام میں حج کا احرام نہیں باندھا جائے گا۔ اور ان ایام میں کچھ مخصوص ایام جن میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں وہ ہیں 8 ذوالحجہ، یعنی 8 ذوالحجہ سے باقاعدہ طور پہ حج کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ 8 ذوالحجہ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں 9 ذوالحجہ یہ بھی حج کا، یعنی اس میں بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ اسے یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اور 10 ذوالحجہ جسے یوم النحر کا دن کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13، یعنی یہ جو 3 دن ہیں یہ بھی حج کے ایام میں، یعنی ایام تشریق ان دنوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ مخصوص جو حج کے ایام ہیں وہ یہ ہیں۔